آپ اکثر لوگ ہم سے کہتی ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، وظیفے بھی بے شمار کر چکے ہیں اور عرصے دراز سے وظیفے کر رہی ہیں، چلہ کشی کر رہی ہیں، لیکن ہمیں ملتا کچھ نہیں۔ ان سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آخر کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے وظیفے کر کر کے عمل کر کے آپ تھک چکی ہیں، لیکن اس کا رزلٹ اور اس کا فائدہ اور اس کا اثر آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جبکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تو محنت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کا پھل اس کو ملتا ہے، لیکن یہاں آپ وظیفے کر رہی ہیں لیکن آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ایسا عمل اس کی ویڈیو کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ نے اس عمل کو ترتیب ویز کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے 1% نہیں 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمل نوٹ کرنے سے پہلے آپ چند ایک چیزیں اپنے دل و دماغ کی تختی کے اوپر لکھ لیں۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے وظیفے تو کرتی ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، اور وظیفے تو کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا، اور عرصے دراز سے یہی کام کر رہی ہیں، اس کا فائدہ ہمیں نہیں مل رہا؟ آخر اس کی کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ پہ ہم مسلسل وظیفے کے اندر، وظائف کے اندر ناکام سے ناکام ہو رہے ہیں؟ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز نوٹ کریں۔ میں اکثر اپنے ویڈیو کے اندر بار بار لوگوں کے آگے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ناظرین محترم، اگر آپ عمل بنتی ہیں تو عامل بننا چاہتی ہیں، کامل بننا چاہتی ہیں، وظائف کے اندر کامیابی سمیٹنا چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر قوت پیدا کریں۔ قوت وہ کون سی ہے؟ صرف اور صرف محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کا ارادہ کریں گے، رب کی رضا کی ارادہ کریں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت کریں گے، اس کی معرفت اور اس کی پہچان کرنے کی نیت سے کریں گے، تو اس کے اندر 1% نہیں 200% نہیں، لاکھوں فیصد کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اکثر لوگ کیا کرتی ہیں؟ وظیفہ کروں گا، اس وظیفے سے یہ چیز حاصل کروں گا، یہ چیز حاصل کر کے اس سے فلاں 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 کام کروں گا، اس سے فلاں فلاں کام لوں گا، فلاں کو ناکام کروں گا، فلاں کو کامیاب کراؤں گا، فلاں کی اس طرح کا اس کو زیر کروں گا، فلاں کی دشمنی جو ہے جو مجھ سے لے رہا ہے، اس دشمنی کی بنا پر اس کو ناکام کروں گا اور اس کا بدلہ لوں گا، یا فلاں کو اس طرح ناکام کرنے کی، زیر کرنے کی، اس کو مفلوج کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ نیت ہی اسٹارٹنگ کے اندر غلط ہے تو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا اللہ نے ہوائی مخلوقوں کو اس چیز کے لیے بنایا ہے؟ جس طرح انسان کی قسمیں ہیں اور اسی طرح ان ہوائی مخلوقات کی بھی قسمیں ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر مسلم نان مسلم پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہوائی مخلوقوں کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح جس طرح انسان کے اندر نیکوکار اور گنہگار ہوتی ہیں، اسی طرح ہوائی مخلوقوں کے اندر نیکوکار بھی، پرہیزگار بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں، یہ قوت پیدا کریں، یہ روحانیت پیدا کریں۔ جو بھی عمل کر رہا ہوں، اگر بندہ نماز پڑھے اور ارادہ یہ کرے کہ میں دکھلاوے کے لیے، کیا اس نماز کا فائدہ ہوگا؟ بندہ قرآن پڑھے اور دکھلاوے کے لیے پڑھے، کیا اس قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا کوئی بندہ صدقہ خیرات نکالے، راہ خدا کے اندر خرچ کرے، کسی کی مدد کرے تو دکھلاوے کے لیے کرے کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں، روحانیت پیدا کریں، جس کو اللہ والوں کی کامیابی کے راز یہی تھے۔ وہ نیکی بھی کرتے تھے تو اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اس نیکی کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ ایک ہاتھ کے اندر کسی کی مدد کرتے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اگر آپ وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور وظائف آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہے، ہر عمل کے اندر، ہر وظائف کے اندر ناکامی آپ کا مقدر ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں، جو بھی عمل کروں گا محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر رب نے چاہا
رب نے توفیق بخشی تو میں یہ عمل کے اندر کامیاب ہو کے مخلوق خدا کی ہمدردی اور مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا سے ہمدردی کا تعلق اور محبت کا اور بھائی چارگی کا تعلق برقرار رکھوں گا۔ تو پھر دیکھ آپ کیسے آپ کامیاب نہیں ہوتے، ایک لمحے کے اندر آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ناکامی آپ کا مقدر ہے، اور ناکامی کی وجہ یہی ہے، لالچ حرص طمع جو ہے نا انسان کو بالکل وحشی کر دیتا ہے۔ لالچ کے اندر انسان جب آتا ہے تو اس کے اندر ناکامیاں اس کا مقدر بنتی ہے۔ لالچ کے اندر بعض اوقات ایک مرتبہ انسان شاید کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے اندر 100 میں سے 99% وہ ناکام ہوگا۔ اب ایک مرتبہ کامیاب جب ہوا تھا، دھوکے سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، جھوٹ سے، مکر و فریب سے اگر ہوا تھا، اب وہی لالچ، وہی حرص، وہی طمع اس کے دل و دماغ کے اندر گھومتا ہے کہ میں تو ایک مرتبہ کامیاب ہوا تھا اور اتنا مجھے فائدہ اور اتنا مجھے نفع ہوا تھا۔ اس لالچ و حرص کے اندر انسان کتنا اپنا نقصان، اگر اس نے 10% مال کمایا تھا لیکن اس کے اندر 10 نہیں کئی فیصد مال اپنا خراب کر بیٹھتا ہے، نقصان کے اندر مبتلا ہوتا ہے، نقصان کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اس وقت انسان کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، وہ وہی گمان، یہی بدگمانی بار بار اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو فلاں موقع پر کامیاب ہوا تھا، اب کوشش کر پھر کامیاب ہو جائے گا، یہ 2 نمبری کر، مکاری کر، فریبی کر، دھوکہ دہی کر، لیکن کامیاب دھوکے میں نہیں ہے، کامیابی دھوکے کے اندر، 2 نمبری کے اندر، ریاکاری کے اندر نہیں ہے۔ کامیابی ادھر بھی اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ہر وظائف کے اندر، ہر عمل کے اندر کامیابی، لیکن شرط پہلی والی جو میں عرض کر چکا ہوں، اس کو اپنا کر کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے پڑھنا ہے وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، اللہ کا صفات ہیں، وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ۔ آپ نے اس کو لا تعداد پڑھیں یا اس کو آپ نے پڑھنے 21 تسبیحوں کے اندر۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف 7 دن تک اول آخر 15 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ لفظ پڑھ لیں، اور اس کے اندر نیت کیا کرنی ہے کہ جتنے بھی عمل میں کر چکا ہوں اس کے اندر ناکام ہو چکا ہوں، یا اللہ تو ہی مجھے کامیابی دینے والا ہے۔ وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 5ویں کلمے کے اندر یہ 2 کلمات آپ کو نظر آئیں گے، وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ۔ اگر وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھ لیں وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، ملا کے آپ نے 21 تسبیحیں پڑھیں یا لا تعداد پڑھیں، اول آخر 15 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن اس کا چلہ کر لیں، 7 دن اس عمل کو کر لیں، آپ کے ہر قسم کے وظائف کے اندر جو ناکامی آپ کا مقدر ہو رہی تھی 100%، اس کے بعد جو بھی آپ عمل کریں گے اس کے اندر کامیابی 100% آپ کا مقدر ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔